رانا اور پریش کی دوڑ زندگی اور موت کا کھیل بن چکی تھی۔ محل کے جاسوس ان کے پیچھے تھے اور وہ صرف چند لمحوں کی دوری پر تھے۔ رانا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا مگر اس کے قدم نہیں رک رہے تھے۔ بس تھوڑا اور، پریش، ہمیں بس جنگل کے کنارے تک پہنچنا ہے۔ پریش جو ابھی چھوٹی تھی ہانپنے لگ گئی تھی۔ ماں، میرا سانس پھول رہا ہے۔ ہم قریب ہیں بیٹی، بس تھوڑا اور۔ مگر اچانک پیچھے سے گھوڑوں کی آواز سنائی دی۔ وہ یہاں ہیں، انہیں پکڑ لو، جاسوسوں میں سے کسی ایک نے چیخا۔ کیا رانا اور پریش وقت پر فرار ہو سکیں گی؟ جب رانا کو لگا کہ وہ اب مزید نہیں بھاگ سکے گی، اچانک جنگل کے ایک درخت کے پیچھے سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ یہاں آؤ جلدی۔ رانا ایک لمحے کے لیے ہچکچائی مگر کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ پریش کا ہاتھ پکڑ کر اس پراسرار شخص کے پیچھے چل دی۔ یہ ایک نوجوان تھا جس کے چہرے پر نقاب تھا۔ میں تمہیں یہاں سے نکال سکتا ہوں مگر خاموش رہو۔ جاسوسوں نے آس پاس دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کہیں ادھر ہی چھپی ہوں گی۔ کون تھا یہ نقاب پوش؟ کیا وہ واقعی مدد کے لیے آیا تھا یا کوئی نیا خطرہ تھا؟ ادھر محل میں ملکہ زرقا بے صبری سے جاسوسوں کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ اتنا وقت کیوں لے رہے ہیں؟ کہیں وہ دوبارہ ہاتھ سے نکل نہ جائیں، اس نے غصے سے کہا۔ بادشاہ زین العابدین اپنے تخت پر خاموش بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب اداسی تھی۔ اگر میری بیٹی واقعی زندہ ہے تو کیا میں اسے دوبارہ دیکھ پاؤں گا بھی یا نہیں؟ مگر ملکہ کے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی، پریش کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا۔ رانا، پریش اور نقاب پوش جنگل کے اندرونی حصوں میں پہنچ گئے تھے۔ اب ہم محفوظ ہیں؟ رانا نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ نقاب پوش نے سر ہلایا۔ یہ جنگل تمہارے لیے عارضی پناہ گاہ ہے مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ تمہیں آگے بڑھنا ہوگا۔ تم کون ہو اور ہماری مدد کیوں کر رہے ہو؟ رانا نے سوال کیا۔ وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا۔ ابھی کے لیے تمہیں آگے جانا ہوگا کیونکہ خطرہ اب بھی قریب ہے۔ مگر کیا وہ واقعی محفوظ تھے یا یہ صرف اور صرف آزمائش کا آغاز تھا؟ صبح کی روشنی جنگل میں پھیلنے لگی تھی۔ رانا اور پریش اب کافی دور پہنچ چکے تھے مگر ان کے دلوں میں خوف ابھی بھی باقی تھا۔ ماں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پریش نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ کہیں دور جہاں کوئی بھی ہمیں نہ پہچان سکے، جہاں ہم سکون سے زندگی گزار سکیں۔ رانا نے اسے تسلی دی مگر قسمت کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دن پریش کو اپنی اصل شناخت معلوم ہو ہی جاتی اور وہ دن سلطنت کی تاریخ بدل دے گا۔ رات کے اندھیرے میں طویل سفر کے بعد رانا اور پریش آخرکار ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جہاں شاید ہی انہیں کچھ وقت کے لیے پناہ مل سکتی تھی۔ یہ گاؤں پہاڑوں کے قریب تھا۔ دور دور تک سبزہ ہی سبزہ تھا اور یہاں کے لوگ محنتی اور مہربان دکھائی دیتے تھے۔ رانا نے ایک پرانی جھونپڑی کے کرائے پر لے لی اور خود کو اور پریش کو ایک عام ماں بیٹی کے طور پر متعارف کروایا۔ ہم بس مسافر ہیں، ایک نئی زندگی کی تلاش میں، رانا نے گاؤں کی بزرگ خاتون سے کہا جو انہیں رہنے کی جگہ دینے پر راضی ہو گئی تھی۔ مگر رانا چاہتی تھی کہ یہ سب عارضی تھا۔ محل کے لوگ ابھی بھی انہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ ہر گزرتا لمحہ خطرے سے خالی نہیں تھا۔ پریش اب چھوٹی بچی سے ایک سمجھدار لڑکی بن رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ایسی چمک جو رانا کو خوف زدہ کر دیتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ پریش عام زندگی گزارے مگر اس کے اندر کچھ خاص تھا، جیسے کوئی پوشیدہ طاقت جو کبھی نہ کبھی ظاہر ہو کر رہے گی۔ ایک دن جب رانا پریش کے بال سنوار رہی تھی، پریش نے اچانک پوچھا، ماں، میں کون ہوں؟ رانا کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکا مگر پھر وہ مسکرائی۔ تم میری بیٹی ہو اور بس یہی کافی ہے۔ مگر کیا یہ حقیقت تھی یا ایک جھوٹ جو ہمیشہ نہیں چھپ سکتا تھا؟ پریش گاؤں میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے جانے لگی تھی۔ وہ سب اسے پسند کرتے تھے کیونکہ اس میں ایک الگ سی کشش تھی مگر رانا ہمیشہ خوف زدہ رہتی تھی کہ کہیں اس کی اصل شناخت کسی کے سامنے نہ آ جائے۔ ایک دن گاؤں کے بچے ندی کے کنارے کھیل رہے تھے۔ پریش بھی وہیں تھی جب اچانک ایک چھوٹا بچہ پانی میں جا گرا۔ بچے چیخنے لگے مگر پریش خوف زدہ نہیں ہوئی۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ایک لڑکی چلائی۔ پریش نے فوراً پانی کی طرف دیکھا اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔
میں اسے بچا سکتی ہوں۔ بغیر سوچے سمجھے وہ آگے بڑھی اور جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ پانی کی طرف بڑھایا، ایک حیران کن منظر سامنے آیا۔ پانی کی سطح خود بخود ہلکی سی اوپر اٹھی اور بچہ دھیرے دھیرے کنارے کی طرف آ گیا۔ سارے بچے حیرت سے چپ ہو گئے۔ یہ کیسے ہوا؟ پریش، تم نے کیا کیا؟ ایک لڑکے نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ پریش خود بھی حیران تھی۔ مجھے نہیں معلوم، بس یوں لگا جیسے پانی میری بات مان رہا ہو۔ گاؤں کے ایک بزرگ آدمی نے دور سے یہ منظر دیکھا اور اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ خوف بھی تھا۔ یہ بچی عام نہیں لگتی، اس میں کوئی خاص طاقت ہے۔ رانا جو یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کا دل کانپ گیا۔ کیا یہ وہی چیز تھی جس سے وہ ہمیشہ ڈرتی تھی؟ کیا پریش کی اصل شناخت چھپ نہیں سکتی تھی؟ دوسری طرف محل کی دیواروں کے اندر ملکہ زرکا کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ مہینے گزر چکے تھے مگر شہزادی پریش کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ محل کے جاسوس کئی گاؤں چھان چکے تھے مگر کہیں بھی ایسی بچی نہیں ملی جو شاہی خاندان سے ملتی جلتی ہو۔ ملکہ نے غصے سے مہر لگاتے ہوئے کاغذات پھینک دیے۔ یہ ممکن نہیں ہے وہ یوں غائب ہو جائے۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جنگل میں وہ زندہ ہے۔ ملکہ کی پریشانی صرف پیشگوئی کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ اسے اس بات کا بھی خوف تھا کہ اگر بادشاہ زین العابدین کو حقیقت معلوم ہو گئی تو کیا ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ بادشاہ کو اپنی کھوئی ہوئی بیٹی سے محبت ہو سکتی ہے اور اگر وہ دوبارہ سامنے آ گئی تو شاید سلطنت کا وارث بھی بدل سکتا ہے۔ مگر اس بار ایک اور شخص بھی سچائی جاننے کے لیے بے چین تھا۔ شہزادہ کامران، بادشاہ زین العابدین کا بڑا بیٹا۔ شہزادہ کامران ہمیشہ سے اپنی سوتیلی ماں پر شک کرتا تھا۔ اس نے کئی بار محسوس کیا تھا کہ ملکہ زرکا محل میں کچھ چھپا رہی ہے۔ بچپن میں بھی جب کبھی اس نے اپنی چھوٹی بہن کا ذکر کیا تو ملکہ کا چہرہ سخت ہو جاتا تھا اور وہ فوراً بات بدل دیتی تھی۔ اور اب جب محل میں پھر سے شہزادی کے بارے میں سرگوشیاں ہونے لگیں تو کامران کا تجسس بڑھ گیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ اگر واقعی کوئی راز ہے تو میں اسے ضرور تلاش کروں گا، شہزادے نے خود سے کہا۔ اس نے اپنے خاص محافظ یوسف کو ساتھ لیا۔ یوسف، میں چاہتا ہوں کہ تم محل کے جاسوسوں کی رپورٹ پر نظر رکھو۔ اگر کہیں کسی گاؤں میں کوئی لڑکی شاہی خون کی نشانی رکھتی ہے تو مجھے فوراً اطلاع کرو۔ یوسف نے سر جھکایا، جو حکم شہزادے۔ اور یوں ایک نیا کھیل شروع ہو گیا، ایک ایسا کھیل جو سلطنت کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا تھا۔ پریش کی زندگی بظاہر عام نظر آ رہی تھی مگر اندر ہی اندر وہ کسی انجانی کشش کی طرف کھینچی جا رہی تھی۔ وہ اکثر ایک ہی خواب دیکھتی تھی، ایک شاندار مگر پراسرار محل جس کی دیواریں سنہری تھیں، جہاں وہ بھاگ رہی ہوتی اور ایک عورت کی مدھم آواز گونجتی، تمہاری جگہ یہاں ہے۔ ہر بار جب وہ جاگتی تو اس کا دل تیز دھڑک رہا ہوتا۔ ایک رات جب وہ اپنے بستر پر لیٹی تھی، رانا نے اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے۔ کیا ہوا بیٹی؟ رانا نے نرمی سے پوچھا۔ پریش ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر آہستہ سے بولی، ماں، میں اکثر خواب میں ایک بڑا سا محل دیکھتی ہوں اور ایک عورت کی آواز سنتی ہوں جو مجھے بلا رہی ہوتی ہے مگر میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی۔ رانا کا رنگ فک ہو گیا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ سب تمہاری سوچ ہے بیٹی، اس نے گھبرا کر کہا، مگر پریش نے اس کی آنکھوں میں چھپا خوف دیکھ لیا تھا۔ ماں، کیا یہ محل واقعی موجود ہے؟ کیا میں واقعی کسی اور جگہ سے ہوں؟ رانا نے نظریں جھکا لیں۔ وہ جانتی تھی کہ وقت آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا جب اسے سب کچھ بتانا ہوگا، مگر وہ ابھی نہیں چاہتی تھی کہ پریش اس راز کو جانے۔ وہ ابھی کمزور تھی، ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ مگر قسمت کی اپنی رفتار ہوتی ہے، کیونکہ اس رات گاؤں میں ایک نیا مسافر آیا تھا۔ وہ کون تھا اور کیا وہ پریش کے خوابوں کا جواب جانتا تھا؟ گاؤں کی رات پرسکون تھی مگر رانا کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ پریش کے خوابوں اور اس کی غیر معمولی صلاحیتوں نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ زیادہ دیر تک حقیقت کو چھپا نہیں سکتی، مگر ابھی وقت نہیں آیا تھا کہ پریش سب کچھ جان جاتی۔ کیا میں اسے یہاں لا کر غلطی کر دی ہے؟ رانا نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس لمحے دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔
राना का दिल जोर से धड़का। इस वक्त कौन हो सकता है? गांव के लोग इतनी रात के कभी किसी के दरवाजे पर नहीं आते थे। इसने धीरे से दरवाज़ा खोला और सामने एक अजनबी को खड़ा पाया। वो लंबा, दुबला, पतला मगर पुरकशिश शख्स था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इसने स्याह लिबास पहन रखा था और इसके सर पर एक हल्की सी पगड़ी थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इसने धीमी आवाज़ में पूछा। राना एक लम्हे के लिए हिचकिचाहट महसूस की, मगर फिर सर हिलाया। वो अजनबी अंदर आया और चूल्हे के करीब बैठ गया। मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो? राना ने सख्त लहजे में पूछा। अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, शायद तुम मुझे ना जानती हो, मगर मैं तुम्हें जानता हूँ, और तुम्हारी बेटी को भी। राना की आंखें खौफ से फैल गईं। कौन हो तुम? और ये सब कैसे जानते हो? अजनबी ने आहिस्ता से अपनी जेब से एक पुराना सिक्का निकाला, जिस पर बादशाह ज़ैनुल आबिदीन की मोहर लगी थी। मैं शहज़ादा कामरान का ख़ास आदमी हूँ। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि महल में परीश की तलाश जारी है। मलका ज़रका के जासूस इसे मारने के लिए हर तरफ जा रहे हैं, मगर एक और शख्स भी है जो इसे बचाना चाहता है, शहज़ादा कामरान। राना का सर चकरा गया था। कामरान? वो क्यों चाहेगा कि परेश जिंदा रहे? क्योंकि वो जानता है कि वो इसकी बहन है और इसे वो अपनी बहन को सौतेली माँ के जुल्म से बचाना चाहता है। ये सुनते ही राना का रंग फक हो गया। क्या मलका ज़रका को इसका कोई सुराग मिला है? राना ने जल्दी से पूछा। अभी नहीं, मगर वो वक्त बहुत करीब है। बहल के जासूस करीबी गांव में पहुंच चुके हैं। अगर तुमने फौरन फैसला ना किया तो शायद बहुत देर हो जाए। राना ने बेचैनी से परीश की तरफ देखा, जो कोने में बैठी सब बातें सुन रही थी। इसकी आंखों में हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात थे। माँ, ये क्या कह रहे हैं? मैं कौन हूँ? परीश ने धीमी मगर मजबूत आवाज़ में पूछा। राना के लिए अब झूठ बोलना मुमकिन नहीं था। बेटी, तुम कोई आम लड़की नहीं हो, तुम इस सल्तनत की हकीकी शहजादी हो। ये अल्फाज बूंद की तरह कमरे में फैल गए। परीश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शहजादी? मगर तुमने हमेशा कहा कि हम आम लोग हैं। राना ने इसके हाथ थाम लिए। मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया था, मगर अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी हकीकत को जानो। अजनबी ने आहिस्ता से कहा, वक्त कम है। इधर कई साल बीत जाने के बाद भी शहजादी का कोई सुराग न मिला था। मलका ज़रका के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। यही वो है, मलका ज़रका ने खुद से कहा। मैं इसे किसी भी कीमत पर ख़त्म करवा के ही दम लूँगी। इसने अपने ख़ास सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो फौरी तौर पर गांव का रुख करें, मगर मलका को मालूम नहीं था कि महल में एक और शख्स इस राज से पर्दा उठाने वाला था, शहज़ादा कामरान। कामरान को जैसे ही पता चला कि जासूस किसी खास गांव की तरफ जा रहे हैं, इसने खुद भी खुफिया तौर पर वहां जाने का फैसला कर लिया। अगर वो वाकई वो मेरी बहन है तो मैं इसे मरने नहीं दूंगा, शहजादे ने अहद किया। दूसरी तरफ राना और परीश के लिए वक्त तेजी से ख़त्म हो रहा था। राना जानती थी कि अगर वो ज़्यादा देर यहाँ रुकी तो मलका के लोग इन्हें ढूंढ लेंगे। हमें यहाँ से निकलना होगा, राना ने फैसला कुन लहजे में कहा। मगर परीश, जो अभी तक हकीकत को पूरी तरह समझने की कोशिश कर रही थी, उलझन में थी। माँ, अगर मैं वाकई शहजादी हूँ तो मुझे भागना नहीं चाहिए, मुझे अपनी हकीकत का सामना करना चाहिए। राना ने इसकी आंखों में देखा। बेटी, तुम्हें अभी नहीं मालूम कि महल में तुम्हारा कितना बड़ा दुश्मन है। मलका ज़रका तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मगर परेश के दिल में हिम्मत आ चुकी थी। मैं अपनी किस्मत से नहीं भागूंगी। इसी लम्हे घोड़ों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मलका के आदमी करीब आ रहे थे। जासूसों के घोड़ों का गांव में दाखिल होना। जासूसों के घोड़े गांव में दाखिल हो चुके थे। उन्होंने जगह जगह लोगों से सवालात किए और आखिरकार वो इस झोंपड़ी के करीब पहुंच गए जहां राना और परीश मौजूद थी। दरवाज़ा खोलो, ये हम इसे तोड़ देंगे। बाहर से एक सख्त आवाज़ आई। राना ने जल्दी से परीश का हाथ पकड़ा, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोल दिया गया और मुसल्लह सिपाही अंदर दाखिल हो गए। यही है वो लड़की, एक जासूस ने इशारा किया। राना ने परीश के आगे आकर खड़े होने की कोशिश की, मगर एक सिपाही ने इसे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। परीश की आंखों में खौफ था, मगर इसने हार नहीं मानी। मैं तुमसे नहीं डरती, इसने मजबूत आवाज़ में कहा।
لیکن اس سے پہلے کہ سپاہی اس پر حملہ کرتے ایک اور گھوڑے کی آواز سنائی دی۔ رک جاؤ! یہ شہزادہ کامران تھا۔ کسی کو اس لڑکی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ محل کے جاسوس شہزادے کامران کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ شہزادے کے خلاف جانے کا مطلب موت ہو سکتا ہے۔ کامران نے پریش کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ تم واقعی میری بہن ہو؟ اس نے مدھم آواز میں پوچھا۔ پریش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا؟ شہزادے نے رانا کی طرف رخ کیا۔ یہ سچ ہے؟ کیا یہ لڑکی واقعی میری بہن ہے؟ رانا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں، یہ وہی شہزادی ہے جسے ملکہ زرکا ختم کرنا چاہتی تھی۔ کامران کی آنکھوں میں غصہ اور حیرت کا امتزاج تھا۔ تو یہ سب سچ تھا؟ میری بہن کو بچپن میں ہی مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ پریش اب تک خاموش کھڑی تھی، مگر اب اس نے آگے بڑھ کر کہا، اگر میں واقعی شہزادی ہوں تو مجھے محل جانا ہوگا۔ میں اپنی ماں کے ظلم کا سامنا خود کروں گی۔ کامران نے اسے غور سے دیکھا اور مسکرا دیا۔ تم واقعی میرے خاندان کی ہو، بہادر اور نڈر۔ تو پھر تیار ہو جاؤ، کیونکہ اب ہم محل جا رہے ہیں۔ محل میں ملکہ زرکا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کے آدمی پریش کو ختم کر کے واپس آئیں گے، مگر جب اطلاع ملی کہ شہزادے کامران خود اسے لے کر واپس آ رہا ہے تو ملکہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ نہیں، میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ ابھی تک زندہ ہے۔ محل کے دروازے زور سے کھلے اور شہزادے کامران پریش اور رانا کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ بادشاہ زین العابدین اپنی شاہی نشست پر بیٹھے تھے اور انہوں نے حیرت سے اس اجنبی لڑکی کو دیکھا جو شہزادے کامران کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ کون ہے؟ بادشاہ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کامران نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر کہا، والد محترم، یہ وہی ہے جسے آپ برسوں پہلے کھو چکے تھے۔ یہی ہے آپ کی بیٹی شہزادی پریش۔ پورے دربار میں ایک سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں حیرت، ملکہ کے چہرے پر خوف اور پریشے کے دل میں بے شمار سوالات تھے۔ کیا بادشاہ اپنی کھوئی ہوئی بیٹی کو قبول کریں گے یا ملکہ زرکا اپنی آخری چال چلے گی؟ محل کے دربار میں مکمل خاموشی تھی۔ سب کی نظروں اس لڑکی پر جمی تھی جو برسوں پہلے گم ہو چکی تھی، شہزادی پریش۔ بادشاہ زین العابدین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور دھیرے دھیرے پریش کے قریب آئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میری بیٹی؟ ان کی آواز لرز رہی تھی۔ پریش نے اپنے والد کی طرف دیکھا مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں بادشاہ سلامت، یہ وہی بچی ہے جسے ملکہ زرکا نے مارنے کا حکم دیا تھا، مگر قسمت نے اسے بچا لیا۔ شہزادہ کامران نے مضبوط آواز میں کہا۔ یہ سب جھوٹ ہے، ملکہ زرکا اچانک چلائی۔ یہ کوئی شہزادی نہیں، یہ عام لڑکی ہے۔ مجھے کسی سازش میں نہ پھنسایا جائے۔ بادشاہ نے ملکہ کی طرف دیکھا اور پہلی بار ان کی نظروں میں محبت کی بجائے نفرت تھی۔ ملکہ زرکا، کیا یہ سچ ہے؟ تم نے واقعی ہی میری بیٹی کو مارنے کی کوشش کی؟ ملکہ ہچکچائی، مگر دربار میں سب کو حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں نے یہ سب سلطنت کی حفاظت کے لیے کیا، وہ چلائی۔ بادشاہ نے گہری سانس لی اور اعلان کیا، جو شخص شاہی خاندان کے خون کی خلاف سازش کرے گا، اسے سلطنت میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ محافظوں نے فوراً ملکہ زرکا کو گرفتار کر لیا۔ وہ چیخ رہی تھی مگر کوئی اسے بچانے والا نہیں تھا۔ اس کے سالوں کی سازش آج بے نقاب ہو چکی تھی۔ بادشاہ زین العابدین نے پریش کو اپنی باہوں میں بھرا۔ میری بچی، میں تمہیں نہ پہچان سکا، مگر میرا دل ہمیشہ تمہاری کمی محسوس کرتا تھا۔ پریش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ رانا، جو ساری زندگی پریش کی حفاظت کرتی رہی تھی، دربار میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ بادشاہ نے اسے عزت کے ساتھ محل میں رہنے کی دعوت دی، مگر رانا نے کہا، میری ذمہ داری پوری ہو چکی، اب میں اپنی زندگی سکون سے گزارنا چاہتی ہوں۔ پریش نے اسے گلے لگایا اور کہا، آپ ہمیشہ میری ماں رہیں گی۔ انصاف اور سچائی کی جیت۔ وقت گزرتا گیا اور پریش نے ایک دانشمند اور نیک دل شہزادی کے طور پر محل میں اپنی جگہ بنا لی۔ شہزادہ کامران اس کا سب سے بڑا حمایتی تھا اور دونوں نے مل کر سلطنت میں عدل اور محبت کی فضا قائم کی۔ ملکہ زرکا کو اس کے جرائم کی سزا دی گئی
اور سلطنت میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا جہاں سچ، انصاف اور نیکی کی حکومت ہوتی۔ سچ کبھی نہیں چھپتا، چاہے کتنی بھی سازشیں کی جائیں، سچائی ایک نہ ایک دن سامنے ضرور آ جاتی ہے۔ ظلم کی عمر کم ہوتی ہے